کوئی اہل سنت مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی امامت اور ولایت کا انکار کر دیتا ہے تو بقول ان کے شیعہ اس کو کافر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ افراد کیا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی کام کرتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے والی عبارت چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ سوشل میڈیا پر شیخ صدوق، شیخ مفید، علامہ باقر مجلسی کی کتابوں سے عبارتیں پیش کی جاتی ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے جو صف اول کے محدثین ہیں وہ اہل سنت کو کافر سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کو اگر وہ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں، ہم ان کو نجس نہیں سمجھتے اور ان کو کافر نہیں سمجھتے اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حال ہی میں سوشل میڈیا پر کچھ ہمیں ایسے سازشی عناصر دیکھنے کو ملے کہ وہ لوگوں میں یہ غلط فہمی ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مذہب تشیع اہل سنت کی تکفیر کرتا ہے اور ان کو کافر اور نجس سمجھتا ہے، اور کچھ آدھی ادھوری عبارتیں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ مذہب تشیع جو ہے وہ اہل سنت کو کافر سمجھتا ہے، جبکہ اہل تشیع کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ مذاہب اسلامی جتنے بھی ہیں کسی کی بھی تکفیر کا قائل نہیں ہے اور ان کی کتابوں میں اس چیز کے بے پناہ شواہد موجود ہیں۔ اب جو انہوں نے عبارتیں پیش کی، جو کتابیں پیش کی، انشاءاللہ آج ہم ان تمام کے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں جوابات عرض کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے اہل سنت حضرات ہیں وہ بھی توجہ کریں تاکہ ان کے ذہن میں جو یہ غلط فہمی ایجاد کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ غلط فہمی دور ہو سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا ہے، ان بیچاروں کو جہد اور انکار کا معنی نہیں معلوم کہ جہد کا کیا مطلب ہے اور انکار کا کیا مطلب ہے، کہ اگر کوئی اہل سنت مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی امامت اور ولایت کا انکار کر دیتا ہے تو بقول ان کے شیعہ اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ کیا واقعاً ایسا ہے؟ اگر کوئی منکر امامت مولا کائنات ہو وہ کافر ہے یا نہیں؟ بلکہ یہاں پر ایک خاص تعبیر جہد کی استعمال کی جاتی ہے، اور اس جہد کا کیا معنی ہے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ تھوڑی سی دقت کریں ان الفاظ پر، کیونکہ یہ افراد کیا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی کام کرتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے والی عبارت چھوڑ دیتے ہیں، پھر فویل للمصلین جو ہے مصلین پر ویل کی گئی ہے جبکہ آگے والی عبارت پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ فقط اور فقط غلط فہمیاں ایجاد کرنا۔ اب ہم چلتے ہیں شیخ صدوق کی عبارت میں کہ شیخ صدوق کی جو عبارت پیش کی جاتی ہے، چونکہ سوشل میڈیا پر شیخ صدوق، شیخ مفید، علامہ باقر مجلسی کی کتابوں سے عبارتیں پیش کی جاتی ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے جو صف اول کے محدثین ہیں وہ اہل سنت کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ آپ اپنے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، اعتقادات شیخ صدوق، یہ عبارت بھی پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اردو عبارت پیش کی، جبکہ اگر ہم عربی متن کی طرف چلیں تو وہاں واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ اصل میں شیخ صدوق کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، باب الاعتقاد فی الاسمہ، کہ عصمت کے باب میں شیخ صدوق کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ائمہ علیہم السلام اور انبیاء اور رسل کی عصمت کا جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، فقد جہلہم، یہاں پر کیا ہے؟ جہل کے الفاظ ہیں، نہ کہ کافر کے۔ جو انہوں نے ترجمہ پیش کیا ہے اس ترجمے میں جو کفر کا معنی کیا گیا ہے فقد جاہلہم، اس کا معنی کیا گیا ہے؟ کافر۔ تو وہاں پر وہ کفر بھی کفر فقہی نہیں ہے کہ یعنی ہم اہل سنت کو اگر وہ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں ہم ان کو نجس نہیں سمجھتے اور ان کو کافر نہیں سمجھتے اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پر عبارت پہ آپ دقت کریں، جاہلہم کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد خود شیخ صدوق کی ایک اور عبارت جہاں پر مطلب بہت واضح و روشن ہو جاتا ہے، وَاعْتِقَادُنَا فِي مَن، ملاحظہ فرمائے اپنی اسکرین پر، ہمارا اعتقاد کس کے بارے میں؟ کہ جہد امامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، کہ جو انکار کر دیتا ہے۔ جہد کا بھی کیا معنی انشاءاللہ ہم لغت سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جو مولا کائنات کی امامت کا انکار کر دیتا ہے اور جو ان کے بعد ائمہ آئے ان کی امامت کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ کس کی منزل پر ہے کہ اس نے گویا تمام انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا۔ بس آپ نے جو ہے وہ دقت کرنی ہے، پہلے ہم ان عبارتوں کو آپ کی خدمت میں رکھیں گے کہ جہدہ کی جو عبارت آ رہی ہے اس جہدہ سے کیا مراد ہے، پھر انشاءاللہ نتیجہ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے بعد شیخ مفید کی جو عبارت انہوں نے اپنے کلپس میں، ہم وہ کلپس آپ کے سامنے نہیں چلا رہے چونکہ وہ اس قابل اور اہل نہیں ہیں کہ ان کی اس جہالت کو مزید پروموٹ کیا جائے، یہ فقط آپ ناظرین کے لیے ہم حقائق کو واضح و روشن کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کلپس کو دیکھتے ہیں یا ایسے افراد معاشرے میں آپ کو نظر آتے ہیں جو اس طرح کا تاثر دیں کہ
وحدت بین المسلمین کو پارا پارا کرتے ہوئے نظر آئیں اور کہیں جی شیعہ جو ہیں وہ تو اہل سنت کو کافر سمجھتے ہیں، تو آپ ان کو جواب دے سکیں۔ ہم چلتے ہیں جی شیخ مفید کی اوائل المقالات کہ شیخ مفید نے وہاں پر کیا بیان کیا ہے، یہ آپ اپنے اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ شیخ مفید فرماتے ہیں واتفقت الامامیہ، یعنی شیعہ مذہب اثنا عشریہ کا کیا یہ ہے اتفاق ہے کس چیز پر؟ من انکر امامت احد الائمہ وجحد ما اوجبہ اللہ تعالی۔ دیکھیں کیا جی انکار کرے ائمہ میں سے کسی ایک کی امامت کا، اور جہادہ یعنی پھر وہی جہادہ کی تعبیر یہاں پر استعمال ہوئی ہے، اور انکار کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی جو اطاعت ہے فرض کی ہے لوگوں کے اوپر، اور اس چیز کا بھی انکار کر دے اور ائمہ کو خدا کی طرف سے منصوص نہ مانے، یہاں پر جو ہے وہ جہادہ کی تعبیر ہے، تو بس وہ کیا ہے؟ فَهُوَ كَافِرٌ ضَالٌ مُسْتَحِقٌ لِلْخُلُودِ فِي النَّارِ، تو وہ کافر ہے، گمراہ ہے، اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر آپ نے پھر دقت کرنی ہے، جہادہ کی تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں علامہ باقر مجلسی کی، جو انہوں نے عبارت پیش کرنے کی کوشش کی حق الیقین سے، یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ حق الیقین ہے علامہ باقر مجلسی کی، اور میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ مکمل باب کو پڑھیں، جو علامہ باقر مجلسی نے کہا کہ وہ افراد کے جو جہنم میں داخل ہوں گے، ان کے حوالے سے جو انہوں نے روایات بیان کی ہیں اور جو انہوں نے عبارتیں نقل کی ہیں، اگر آپ سیاق و سباق سے پڑھیں گے، چونکہ تفصیلی ہے یہاں پر کلپ میں ہم جو ہے وہ اس کو مفصل عرض نہیں کر سکتے، فقط ہم وہ جملہ جو یہ بیچارے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے کیا نقل کیا؟ وہ شیخ مفید در کتاب المسائل گفتے است، چونکہ انہوں نے اردو کتاب سے نقل کیا تھا، ہم جو ہے وہ فارسی جو اصل چونکہ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، آپ کی خدمت میں پڑھ رہے ہیں کہ شیخ مفید نے اپنی کتاب المسائل، یہی اوائل المقالات میں شیخ مفید نے کیا کہا؟ اتفاق کردین امامیہ، وہی جو ہم نے شیخ مفید کی بات پڑھی جو ہے وہ میں چاہوں گا دوبارہ وہ اسکرین پہ لائیں کہ اتفقت الامامیہ، کہ امامیہ کا اتفاق ہے، یہاں پر اس کا شیخ مفید کی عبارت کا علامہ باقر مجلسی نے ترجمہ کیا ہے کہ اتفاق کردین امامیہ برآن کے ہر کے انکار کند امامت احدی از آئم میرا، کہ کوئی بھی امامت ائمہ علیہ السلام کا انکار کرے چیزی را کہ خدا بر او واجب گردانی دے است، یعنی اور وہ یہ جانتا ہے کہ خدا نے ان ائمہ کی امامت کو واجب قرار دیا ہے اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، از فرض اطاعت ایشان پس او کافر و گمراہ و مستحق خلود در جہنم است۔ وہی جو عربی عبارت ہم نے وہاں پہ پڑھی، علامہ باقر مجلسی نے یہاں پر اس کا فارسی ترجمہ کیا ہے۔ اب وہاں پر کیا تعبیر تھی؟ جہدہ کی۔ اب آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی کہ شیخ صدوق نے بھی جہدہ کی تعبیر استعمال کی، شیخ مفید نے بھی جہدہ کی تعبیر استعمال کی، اور علامہ باقر مجلسی نے بھی شیخ مفید کی کتاب سے کوٹ کیا ہے۔ اب ہم لغت کی طرف چلتے ہیں، سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ لغت میں جہدہ کا کیا معنی ہے۔ یہ آپ اپنے اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، الصحہ جوہری کی یہ لغت کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ جہدہ یعنی الانکار مع العلم، یعنی آپ کسی چیز کا انکار کر دیں باوجود یہ کہ آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی امامت منصوص من اللہ ہے، خدا کی طرف سے ہے، اللہ نے ان کی امامت اور ان کی اطاعت کو آپ پر فرض کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ابلاغ کیا ہے، یہ سب جانتے ہوئے بھی آپ کیا کریں؟ انکار کر دیں، تب جا کر، چاہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ زیدیہ ہو، کوئی بھی ہو، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہاں کہیں کہ اہل سنت ایسا کریں یا تو وہ فقط کافر مستحق وغیرہ وغیرہ ہوں گے، بلکہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اگر وہ الانکار مع العلم، علم کے ساتھ جو ہے وہ حق کو جانتے ہوئے انکار کر دے تو وہ کافر ہے، اور اس کی تائید جو ہے ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، ہم چلتے قرآن مجید کی خدمت میں۔ سورہ نمل آیت نمبر 14، جہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، یہ سورہ نمل آیت نمبر 14، وہ ان نشانیوں کے منکر ہوئے حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ گیا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہے جی کہ انہوں نے یقین حاصل کرنے کے بعد، علم آ جانے کے بعد کیا کیا؟ حق کا انکار کر دیا۔ اب تفسیر ابن کثیر دمشقی میں ہم جب چلتے ہیں تو انہوں نے جو اس کی تفسیر کی ہے، خود ہم زیادہ تر جو ہے وہ علماء اہل سنت کا یہاں پر اس لیے حوالہ دے رہے ہیں تاکہ جہدہ کی جو تعبیر ہمارے علماء نے استعمال کی ہے معلوم ہو جائے کہ خود یہ علماء اہل سنت نے بھی وہی معنی مراد لیا ہے جو تشیع مراد لیتے ہیں۔
اب دیکھیں تفسیر ابن کثیر دمشقی میں اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں وَجَاهَدُوا بِهَا فِي ظَاهِرِ أَمْرِهِمْ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، یعنی کیا مطلب اے عَلِمُوا فِي أَنفُسِهِمْ أَنَّهَا حَقٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ حق ہے اور حق کا علم رکھتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر جہادو کا کیا معنی کیا گیا ہے، وہی الانکار مال علم، کہ علم رکھتے ہوئے بھی وہ کیا کر دیتے ہیں کہ خداوند متعال کی طرف سے ایک چیز حق ہے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے وَلَكِنَّ جَحَدُوا وَعَانَدُوهَا وَكَابَرُوهَا، تکبر کرتے ہیں اور ان کا تکبر ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ حق کو تسلیم کریں۔ حق کی شناخت حاصل ہو گئی ہے، حق کو پہچان لیا، لیکن پھر بھی تکبر کرتے ہوئے، دشمنی رکھتے ہوئے، بغض رکھتے ہوئے، اناد رکھتے ہوئے وہ اس کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جی اب ہم چلتے ہیں خود ایک اور کتاب کی طرف کہ علماء اہل سنت نے جو یہ جہادو کی تعبیر علماء تشیع نے استعمال کی ہے، علماء تسنن نے بھی یہی استعمال کی ہے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں، فتاوی لجنہ دائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، ان کے 4 مفتیوں کے اس پر سائن بھی موجود ہیں اور ان کے امضاء موجود ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں، من انکر وجحد شیئا من ارکان الاسلام او من واجبات الدین المعلومہ بالضرورہ فہو کافر، یعنی جو شخص انکار کر دے، جہد کر دے، یہاں پہ بھی دیکھیں انکرا کے ساتھ جہد، جہاں پر بھی انکرا کی تعبیر آئے گی، چاہے کوئی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہو تو وہ وہاں پر انکار سے مراد انکار مال علم ہے، تو وہ اس کی قید لگ جائے گی کس چیز کے ساتھ، جہدو کے ساتھ، جہدہ کے ساتھ اس کی قید لگ جائے گی، وہ جہاں پر بھی انکرا کی تعبیر استعمال ہوگی۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کہا کہ اگر کوئی انکار کر دے اور جہد کر دے، یعنی جانتے ہوئے کس چیز کا کہ ایک چیز ارکان اسلام میں سے ہے یا واجبات دین میں سے ہے، اس کا انکار کر دے فہو کافر، یعنی یہی تعبیر اگر آپ کے مفتیان استعمال کریں تو وہ ٹھیک ہے، اگر علماء تشیع جو ہیں وہ یہ تعبیر استعمال کریں تو آپ واویلا مچا دیتے ہیں سوشل میڈیا پر اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین شیخ صدوق کے حوالے سے جو یہ عبارتیں پیش کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کتب میں، ہمارے محدثین کی کتب میں انہوں نے تعبیریں استعمال کی ہیں کہ ہم تمام مخالفین تشیع کو کافر نہیں سمجھتے۔ اب ناظرین شیخ صدوق علیہ رحمہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو کچھ جاہل افراد ہیں، یہ آپ کی عبارتیں آپ کی کتابوں سے پیش کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اہل سنت کو کافر سمجھتے ہیں، جو بھی مخالفین تشیع کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے انہیں خود جواب دیا ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ملاحظہ فرمائیں من لا یحضرہ الفقیہ، کیا فرماتے ہیں کہ الجہال، یعنی یہ جاہل افراد ہیں، یہ جو یوٹیوب پر بیٹھ کر عبارتیں آدھی ادھوری کاٹ چھانٹ کر پیش کر رہے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جاہل افراد ہیں۔ یہ توہمون ان کل مخالف ناصب، یہ لوگ یہ وہم رکھتے ہیں کہ ہر جو شخص مخالف تشیع ہے وہ ناصبی ہے، ولیس کذالک، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم قطعاً اور قطعاً مخالفین جتنے بھی ہمارے مخالفین ہیں ان کو ناصبی نہیں سمجھتے، بلکہ ایسے افراد کے جو امامت کا انکار کر دیتے ہیں علم رکھنے کے باوجود، ان کو فقط ہم کیا ہے ناصبی سمجھتے ہیں اور ان کے کفر کے قائل ہیں۔ جبکہ ایسے افراد کہ جو انکار کرتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے، وہ معرفت نہیں رکھتے، ان کو قطعاً ہم کافر نہیں سمجھتے۔ اب ناظرین مزید ایسی عبارتیں کہ جو فقہائے تشیع نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں جہاں سے مزید مطلب واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب ہم فقہی طور پر آتے ہیں تو کیا پریکٹیکلی طور پر بالآخر جب آپ کسی کے کفر کا حکم لگاتے ہیں اور ان کو نجس سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سے معاملات آپ نہیں رکھ سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ یوسف بحرانی، ان کی کتاب الشہاب الثاقب فی بیان معنی الناصب، کہ خود ایک انہوں نے کتاب لکھی، یا آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں کہ ناصبی کون ہوتا ہے، اس کو واضح کیا ہے اور بیان کیا ہے تاکہ یہ ایسے افراد جو غلط فہمیاں ایجاد کر رہے ہیں ان سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے جی، ملاحظہ فرمائیں کہ ان کثیر من الناس کانوا من الجاہلین بالامامہ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو امامت سے جاہل ہیں۔ وسیاتی فی الاخبار الاتیہ فی المطلب الثالث ان شاء اللہ تعالی ان الجاہل بالامامہ یسمى ضالا وهو مسلم، کہ ہم اس کو ضال کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو گمراہ ہم کہہ سکتے ہیں لیکن وہ مسلمان ہے، اس کو کافر قطعا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ایسے افراد کے جو امامت سے جاہل ہیں
کس انداز سے؟ کہ وہ معرفت نہیں رکھتے کہ یہ خداوند متعال کی جانب سے منصوص ہیں اور رسول اللہ نے ابلاغ کیا ہے اور ان کی اطاعت فرض ہے، اس منصب الہی سے یہ لوگ جاہل ہیں، تو ایسوں کو ہم قطعاً کافر نہیں کہتے، یہ مسلمان ہیں۔ اس کے بعد اپنی ایک اور کتاب وہاں پر انہوں نے مزید واضح اور روشن کر کے بیان کیا ہے، اور خود اس میں اگر آپ جائیں یعنی پوری بحث کی ہے جس میں وہ روایات بھی لے کر آئے ہیں معصومین علیہ السلام سے۔ ہم فقط ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں کہ ان الناس فی زمانہم علیہم السلام کے ائمہ کے زمانے میں بھی کیا تھا؟ کانوا علی اصناف ثلاثہ، لوگوں کی 3 قسمیں تھیں، مومن، کافر، مسلم۔ مومن کون ہے؟ من عارف الامامہ، کہ جو امامت کی معرفت رکھتا ہے، ودانا بہا۔ والثانی، یہ توجہ کیجئے گا جو ہم بار بار جہدہ و انکرہ کی تعبیر استعمال کر رہے ہیں کہ انکار مع العلم، انکار علم کے ساتھ، تو یہاں پر جو دوسری قسم ہے جو کافر ہیں وہ کون ہیں؟ من جہدہ و انکرہ، کہ جو انکار کرتے ہیں اور وہ علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود یعنی حق کو پہچاننے کے باوجود بھی وہ بغض و دشمنی اور کینے اور مکابرت کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ اور مسلم کون ہیں؟ وہ افراد جو جاہل ہیں کس چیز سے؟ امامت سے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ فِي الْأَخْبَارِ، یعنی اور ان کے لیے روایات میں کیا وارد ہوا ہے کہ لا یعرف ولا ینصب، یعنی وہ جو ہے اصلاً معرفت نہیں رکھتے اور ان کو ہم ناصفی نہیں کہتے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر جو ہے وہ عبارت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ جب ہم فقہی طور پر دیکھتے ہیں، شیخ مفید کی یہ عبارتیں نقل کر رہے تھے کہ شیخ مفید نے کیا کہا ہے؟ تمام اہل سنت کو کافر و جہنمی کہا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جب ہم فقہی طور پر دیکھتے ہیں، چونکہ کافر نجس ہوتا ہے، ان کے ساتھ معاملات نہیں ہوتے۔ ہم نے جیسا کہ چیلنج کیا تھا کہ کوئی بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ فقہائے تشیع نے غیبت صغریٰ سے لے کے شیخ مفید سے لے کے آغا خوئی تک، آغا خوئی سے لے کے اب تک سید علی سیستانی، رہبر معظم اور جتنے دیگر فقہاء ہیں، کسی نے بھی فتویٰ نہیں دیا کہ اہل سنت چونکہ کافر ہیں اور ان کے ساتھ معاشرت انجام دینا، ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا، نکاح وغیرہ کے معاملات کرنا حرام ہے۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں پریکٹیکلی طور پہ معاشرے میں ایسی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ اہل سنت اور تشیع میں جو ہے وہ ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں، رشتے لیتے دیتے ہیں، جناب یہ سارے چلتے ہیں۔ لیکن یہ آپ ایسے افراد ہیں کہ جو غلط فہمیاں ایجاد کرنا چاہتے ہیں اور ایسی ناقص دلیلوں کے ساتھ یہ تہمت لگا رہے ہیں تشیع پر کہ تشیع اہل سنت کو کافر سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب المقنع، یہ جو ان کی فقہی کتاب ہے، اس میں کیا لکھا کہ جب وہ تکبیروں کی بات کریں نماز جنازہ کی، تو وہ 3 قسمیں کر رہے ہیں نماز میت جو پڑھی جا رہی ہے۔ پہلے کیا کہ میت مومن ہو، دوسری میت منافق ہو، تیسری وہ کہ جو مستضعفین ہو۔ مستضعفین کون ہے؟ وہی افراد کے جو معرفت نہیں رکھتے، جو جاہل ہیں منصب امامت سے۔ تو ان کے لیے کیا کہا؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، کہ اللہ سے ان کے لیے طلب مغفرت کی جا رہی ہے کہ ان کو جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ فرما۔ یعنی ان مستضعفین کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ کیا کافر کے لیے دعا کی جائے گی؟ شیخ مفید نے یہاں پر ایک باقاعدہ واضح اور روشن کر دیا کہ ہم قطعاً اہل سنت کو کافر نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد جب شیخ مفید اپنی اسی کتاب المقنع میں ذبیحہ کی بات کرتے ہیں، جو کہ اہل سنت ہمارے ساتھ معاشرے میں کثرت سے موجود ہیں اور ان سے ہم گوشت وغیرہ بھی خریدتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ جو وہ حلال کرتے یعنی ذبح کرتے ہیں، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اس کو بھی واضح کر دیا۔ یا اپنے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں کہ ان ایسے افراد کا ذبیحہ ہم المعتقدون لمودت امیر المؤمنین و ذریتہ الابرار وان جہلوا کثیرا من حقوقہم علی الآثار، کہ ایسے افراد کے جو امیر المؤمنین سے محبت اور مودت رکھتے ہیں اور ان کی آل سے محبت رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے حقوق سے جاہل ہیں، یعنی ان کا جو منصب امامت ہے اور منصب الہی ہے اس سے اگرچہ وہ جاہل ہیں، لیکن ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ آخر میں ہم فقط ایک روایت الکافی سے یا شیخ یعقوب کلینی کی الکافی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کتاب الحجہ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو کثرت سے ایسی روایات ملیں گی۔ خود ہمارے اہل سنت برادران مطالعہ فرمائیں اور ان ایسے افراد کی یہ جو دلیلیں ہیں جن سے یہ غلط فہمیاں یاد کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے دور رہیں اور خود جا کر مطالعہ کریں اور کتابوں کو دیکھیں۔ روایت آپ کے سامنے اپنے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں کہ راوی امام سے پوچھتا ہے، فما حال الموحدین المقربین بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المسلمین المذنبین۔ میں ترجمہ کیے دیتا ہوں کہ ایسے افراد کے جو رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں
ہیں اور مسلمان ہیں، گناہگار ہیں، وہ مر جاتے ہیں، ولیس لہم امام، اور ان کا کوئی امام نہیں ہے، ولا یعرفون ولایتکم، اور آپ کی ولایت کی وہ معرفت نہیں رکھتے، ایسے افراد کا کیا ہوگا؟ تو امام نے کیا کہا؟ فمن کان منہم لہ عمل صالح، اگر ان کا کوئی عمل صالح ہو اور ولم یظہر منہ عداوہ، اور ان سے کوئی عداوت اور بغض اہل بیت کے لیے ظاہر نہ ہوا ہو اور وہ ظاہر نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ تو ان کی قبر میں ایک جنت کا دروازہ کھل جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا باقاعدہ۔ اگر انہوں نے نیک اعمال انجام دیے ہوں گے تو وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے، اگر انہوں نے برے اعمال انجام دیے ہوں گے تو وہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے، یعنی ان کی عاقبت کا فیصلہ خداوند متعال کرے گا۔ قطعاً یہاں پر اس روایت میں دیکھیں مسلمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور امام نے ان کے لیے یہ نہیں کہا چونکہ وہ ہماری ولایت کی معرفت نہیں رکھتے، ان کا کوئی امام نہیں ہے اور اس امام کی معرفت کے بغیر مر گئے ہیں تو وہ کافر ہیں، جہنم میں جائیں گے، نجس ہیں، ایسا قطعاً امام نے نہیں کہا۔ امام نے یہ امر جو ہے جنت اور جہنم کا وہ موکول کر دیا خداوند متعال کی ذات کی طرف، کہ خداوند متعال کی ذات ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے حساب و کتاب کی بنا پر ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گی۔ کہیں پر بھی امام نے ان کو کافر نہیں کہا۔ تو یہاں سے ناظرین یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ سیرت معصومین علیہ السلام سے بھی جو ہے وہ اہل سنت کی تکفیر نہیں ہوتی، اور محدثین کی جتنی بھی عبارتیں یہ لوگ نقل کرتے ہیں وہاں سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اہل سنت کافر ہیں، اور فتاوی سے بھی جو فتاوی دیے گئے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے حوالے سے، ان کے ذبیحے کے حوالے سے، ان کے اوپر نماز پڑھنے کے حوالے سے، وہاں سے بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے، یعنی وہ اہل سنت حضرات کے جو مولا کائنات کی امامت اور ولایت کا انکار نہیں کرتے مع العلم، علم کے ساتھ، بلکہ وہ اس چیز سے جاہل ہیں، اس منصب الہی سے جاہل ہیں، تو ایسے افراد کو قطعاً جو ہے نہ روایت معصومین میں کافر کہا گیا ہے، نہ محدثین کی عبارتوں میں اس کو کافر کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے بہت کوشش کی کہ جو کہ فقہی اور کلامی دقیق بحث ہے، بہت ہی آسان انداز میں اپنے ناظرین چاہے شیعہ چاہے سنی جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے مطلب کو واضح روشن کر کے بیان کیا جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ایسے سازشی عناصروں سے آپ کو محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔